بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاست پر آپ لوگوں کا نظر ضرور ہوگا اور مختلف قسم کی چیمگوئیاں، مختلف قسم کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوں گی۔ میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ایون کہ گلے کوچوں بازاروں میں اور ہر جگہ پہ آپ کو مختلف باتیں مل رہی ہوں گی۔ آج ہم پاکستانی معتبر سیاستدان، بزرگ سیاستدان، پارلیمنٹ میں لمبے عرصے سے لمبا اننگز کھیلنے والے پاکستان کے مذہبی سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ خوش رکھے۔ واک بھی کریں گے اور ٹاک بھی کریں گے۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق میڈیا میں، کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہیں اور میڈیا میں آئے روز ان کے خلاف اور ان کی حمایت میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے مخالفین بھی ہیں اور ان کے محبین بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں اور ان سے نفرت کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو محبت کرتے ہیں وہ خالص محبت کرتے ہیں، سیاست کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، ان کے علمیت کی وجہ سے کرتے ہیں اور ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو نفرت کرتے ہیں وہ نفرت اصل میں حقیقی نفرت نہیں ہے، بلکہ پروپیگنڈے کے شکار لوگ ہیں جن کو مولانا صاحب کے متعلق غلط پٹی پڑھائی گئی ہے اور غلط طریقے سے ان کو گائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ ان چیزوں کو لے کر مولانا صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ مولانا صاحب نے سیاسی داؤ پیچ کھیلنے کے لیے کبھی کبھار ان پارٹیوں سے بھی ہاتھ ملایا ہے جن کے ساتھ بعد میں انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے اور بعد میں ان کے فیصلوں پر تنقید بھی کی ہے، لیکن یہ وقتی طور پر سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی ایک موقف پہ یا کسی ایک پوائنٹ پہ آپ اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اس کی برائی، اس کے تمام غلط کاموں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں خدا نخواستہ، یا ان کے تمام کام آپ کے جو برے کام ہیں وہ آپ کے گردن۔ ایسا نہیں ہے۔ سیاست میں جو وفاداریاں ہوتی ہیں یا سیاست میں جو اتفاق رائے ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور کسی ایک پوائنٹ پہ ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اکثر مواقع پر ان سے بھی اتفاق رائے کیا ہے، اور اتفاق رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے ان کے غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، ان کے چوری کو، ان کے کرپشن کو یا کسی چیز کو اس نے قبول کیا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کی یہ کرپشنز بھی مانتا ہوں، یہ تمام چیزیں بھی مانتا ہوں۔ نہیں۔ مولانا صاحب نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیاست کی ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ مثبت طریقے سے انہوں نے سیاسی جو وابستگیاں ہے یا سیاسی جو اتحاد ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ مولانا صاحب نے کسی غلط چیز کے ساتھ ان کی غلطیوں کا اور ان کے چوری اور کرپشن کا ساتھ دیا ہو۔ یہی جو وہ پوائنٹ ہے جس پر ہمارے جو سادہ لوگ ہیں وہ مغالطہ کھا جاتے ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے حالیہ میں بات کروں گا کیونکہ میں اتنی لمبی ماضی میں نہیں جاؤں گا، ایک آدھ بات میں ماضی کا کروں گا کہ مولانا صاحب کے خلاف جو یہ ڈیزل کا پرمٹ کی کرپشن کا جو الزام ہے وہ مولانا صاحب نے بارہا کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں، پرمٹ ہوگا، میں نے ڈیزل چوری کیا ہوگا، ڈیزل کو میں نے بیچا ہوگا تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا، وہ ثبوت لے آئیں۔ اور بارہا انہوں نے مختلف ٹاک شوز میں مختلف صحافیوں کو انٹرویوز دیتے ہوئے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا کہ بس چھوڑو، جو بولنے والے ہیں مخالفین ان کو بولنے دو، ان کو اپنی من کی بڑاس نکالنے دو، ہمیں اس چیز سے کیا غرض۔ بہرحال تو حالیہ میں بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب انہوں نے عدم اعتماد کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب نے جب عمران خان کے خلاف تحریک کو جوائن کیا تو تب
عمران خان صاحب کی سیاسی جو گراف ہے یا ان کی حکومتی گراف ہے وہ دگرگوں کا شکار تھا اور بالکل ہچکو کھا رہا تھا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ مولانا صاحب نے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے عمران خان کو سیاسی شہادت دی ہے اور ان کے گراف کو اونچا کیا ہے، گرایا نہیں ہے، تو بجائے یہ کہ عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے نفرت کرے، بلکہ اس سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان اپنی جو ٹینور ہے اس کو پورا کرتے تو عمران خان کی گراف اتنی گر جاتی کہ پاکستان میں عمران خان کا نام پھر ایک گالی بن جاتا۔ بہرحال یہ میری ایک اوپینین ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، میں اس پہ بزید نہیں ہوں۔ بہرحال تو مولانا صاحب نے جو ان کے خلاف مطلب اقدام اٹھایا، اور وہ بارہا وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا، میں نئے الیکشنز کے حق میں تھا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ جب الیکشن ہوا تو مولانا صاحب حکومت کے حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے کہا کہ اب جن کو ووٹ پڑا ہے، ظاہر ہے سیاسی شہادت کے بعد عمران خان کو ووٹ پڑ گیا یا جس طرح بھی تھا وہ لوگوں کو پتہ ہے، تو بہرحال مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اخلاقی طور پر یہ حکومت اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت یا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی گر چکی ہے کہ اب یہ حکومت جنہوں نے یہ گرایا ہے ان کے سر پہ توپو اور ان کو دے دو حکومت۔ تو بہرحال عمران خان کے لوگ یا عمران خان صاحب کے فالورز جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتنے خلاف ہے اور اتنے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں مختلف طریقوں سے، جبکہ یہ تمام چیزیں الزامات ہیں۔ مولانا صاحب پہ آج تک الحمدللہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، مولانا صاحب پہ آج تک کوئی چوری، کوئی غبن، کوئی اس طرح کی چیزیں کہ اتنے سال 1980 سے وہ سیاست میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، لیکن آج تک ان پر ایسی کوئی کرپشن یا یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی، تمام چیزیں پروپیگنڈا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے حکومت اور چلنی بھی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب بہت ساری مصلحتوں کے شکار ہو چکے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کی گرفت کمزور ہو چکی تھی، تو وہ وقت کی ضرورت تھی۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اپنے ٹینور پورا کرتے تو اتنی پذیرائی نہ ہوتی جتنی آج ہے۔ آج جو ان کی پذیرائی ہے ان کی اصل وجہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی تو عمران خان کا کوئی پوچھتا بھی نہ۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ڈیزل کی پرمٹ ہو یا جس یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا یہ غلط کام ہے، تو وہ سیاسی طور پر اس وقت وہ اتحاد ضروری تھا، کیونکہ عمران خان جس طرح حکومت چلا رہا تھا اس طرح تو نہیں چلنا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، بات لمبی بھی ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر آپ عمران خان صاحب کے فالورز ہیں تو آپ بالکل ان کو فالو کریں، لیکن کسی کو گالی دے کر آپ نہ، بلکہ آپ اس کو فالو کریں، اسے محبت کریں، عشق کریں، لیکن گالی دے کر آپ سیاسی اختلاف رائے کو مخاصمت اور لڑائی جھگڑے میں تشکیل نہ دے اور اس طرف اس کو نہ موڑے۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔